اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ کیا بچے کی جنس معلوم کرنے کے لیے کہ ماں کے پیٹ میں بیبی بوائے ہے یا بیبی گرل ہے، کیا اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ کر کے جنس معلوم کرنا کیا یہ جائز ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، عورت کا جو پردہ ہے وہ ناف سے لے کر نیچے تک، یہ عورت کا بھی عورت سے پردہ ہوتا ہے، اور اسی طرح مردوں کا بھی مردوں سے اتنا پردہ ہوتا ہے۔ عورت اپنے جسم کی جتنی بھی چھپانے والی چیزیں ہیں وہ دوسری عورت کے سامنے نہیں کھول سکتی بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی علاج کروانا ہے۔ اب جیسے بچے ہوتے ہیں عورتوں کے، ڈیلیوری کے ٹائم ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو اس ٹائم پر شرعی عذر کے طور پر وہ اپنا جسم کھول سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ پردہ کھولنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف اس نیت سے الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں کہ ہمیں بچے کی جنس معلوم ہو جائے، ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن نہیں ہے، صرف جنس معلوم کرنے کے لیے کرواتے ہیں، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ بچے کی صحت معلوم کرنے کے لیے کہ اس کا پورا وہ دیکھیں گے اور چیک اپ کر کے اور آپ کو وہ میڈیسن دیں گے اور بچے کی پوزیشن وغیرہ چیک کریں گے، تو پھر اس لحاظ سے پھر الٹرا ساؤنڈ کروانا جائز ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر نے آپ کو الٹرا ساؤنڈ ریکمینڈ نہیں کیا تو آپ جان بوجھ کر کہیں کہ میں اس وجہ سے الٹرا ساؤنڈ کروا رہی ہوں کہ مجھے بچے کی جنس معلوم ہو جائے، تو پھر اس طرح یہ جان بوجھ کر کروانا جائز نہیں ہے۔ لیکن موسٹلی آج کل ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کروا رہے ہیں، سٹارٹنگ میں بھی کرواتے ہیں، اینڈ پر بھی کرواتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ بچے کی پوزیشن کو دیکھ سکیں اور آپ کی صحت کا بھی انہیں پتہ چل سکے کہ بچہ آپ کا ٹھیک ہے، آپ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز کو وہ چیک اپ کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے، تو پھر اس لحاظ سے پھر کروانا جائز ہے، پھر کروا سکتے ہیں۔ اگر وہ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پر آپ کروایا اور ڈاکٹر نے خود ہی آپ کو بتا دیا کہ بچے کی جنس یہ والی ہے، تو پھر تب بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اب اس میں اگر اس وجہ سے کروانا، نیت یہ تھی کسی کی کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ اگر بچی ہے تو پریشان ہو جائیں یا نعوذ باللہ مس کیریج کروا دیں، یا اگر یہ معلوم پڑ جائے کہ بچہ ہے تو خوش ہو جائیں، اور اسی طرح ہم اس لحاظ سے شاپنگ کریں، تو یہ بالکل اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ایک بہن نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ دیکھیں کیا ہم الٹرا ساؤنڈ کروا سکتے ہیں، حالانکہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، تو ڈاکٹر جو ہے وہ جان رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ بیبی بوائے ہے یا بیبی گرل ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم؟ حالانکہ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں ہے کہ غیب کا صرف علم اللہ کو ہے، تو کیا ہم ڈاکٹر کی اس بات پر یقین کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تو دیکھیں، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب دیکھیں، جو ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں وہ اپنے مشینی آلات کے ذریعے چیک کر رہے ہیں، وہ دیکھ کر بتا رہے ہیں آپ کو، وہ اپنے اسکرین پہ سارا اسکرین کر رہے ہیں، ان کو بیبی نظر آ رہا ہوتا ہے، انہیں بچے کی جنس نظر آ رہی ہوتی، شاذ و نادر مسٹیک ہو جائے کہ انہیں نظر نہ آئے کلیئر، لیکن انہیں سب کچھ وہ نظر آ رہا ہے، یعنی کہ وہ دیکھ کر بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا غیب کا علم اتنا ہے کہ اگر کسی انسان کی شادی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے اس کی شادی کہاں ہوگی، کب ہوگی، اس کے کتنے بچے ہوں گے نہیں ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا۔ اب اگر کسی انسان کی شادی نہیں ہو، آپ جا کر ڈاکٹر سے پوچھیں کہ اس کے بچے کے بیبی بوائے ہوگا یا گرل ہوگا، تو کیا ڈاکٹر بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے، یعنی ڈاکٹر جو بھی بتا رہے ہیں وہ دیکھ کر بتا رہے ہیں۔ اب اسی طرح پہلے زمانے میں جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کا زمانہ نہیں تھا، تو کیا کرتے تھے کہ وہ دیکھ کر نہیں بتا سکتے تھے کہ اس عورت کا بچہ ہے یا بچی ہے، وہ نہیں بتا سکتے تھے، یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ اگر اس ٹائم بھی کوئی دیکھ لیتا تو سمجھ لیں، یعنی کہ دیکھ کر بتا دینا ایک چیز، یہ غیب کا علم اس کو نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ مشینی آلات کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، محکمہ موسمیات یہ بھی اپنے مشینی آلات کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر سے بادل آ رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں، اور کب بارش ہو سکتی ہے، کتنا ٹائم بادلوں کو آنے
ہمیں لگ سکتا ہے، یعنی یہ غیب کا علم نہیں ہے کہ وہ ہمیں موسم کا حال بتا رہے ہیں، وہ مشینی آلات سے چیک کر کے دیکھ کر ہمیں ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ڈاکٹر بھی یہ غیب کا علم نہیں ہے، صرف دیکھ کر وہ آنکھوں سے نہیں بتا رہے ہوتے، بلکہ وہ آلات، مشینیں اور اسکرین اور یہ الٹرا ساؤنڈ، یہ ساری چیزیں وہ دیکھ کر پھر اس کے بعد پھر کنفرم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بتاتے ہیں، اور کبھی مسٹیک بھی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا علم تو ایسا ہے کہ اگر ابھی عورت پریگننٹ نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، تو تب بھی اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے ہاں بچہ ہوگا، بچی ہوگی، بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو وہ بھی یعنی علم غیب وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، انسانوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ چیز جان بوجھ کر الٹرا ساؤنڈ کروا کر اور جنس معلوم کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے اللہ بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بانجھ بنا دے، اور جسے چاہے بیٹے بیٹیاں ملے جلے عطا کرے، بیٹے بھی عطا کرے، بیٹیاں بھی عطا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ کو معلوم ہے، وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو یہ چیزیں سوچنا، اور کسی کی 2-3 بیٹیاں ہو گئیں اور اس کے بعد جی نیکسٹ بیبی آیا تو الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے اور پتہ چلے گا کہ اگر بیٹی ہے تو اس حمل کو ضائع کروا دیں گے، لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اس چیز کا گناہ ملے گا، آپ گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی اور شرعی عذر ہو، اس بارے میں چلیں ابھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات نہیں کرتے، لیکن جان بوجھ کر حمل کو گرا دینا، یہ آپ اس سے گناہ گار ہوں گے اور آپ کو گناہ ملے گا، چاہے وہ بچی ہو، بچہ ہو، کوئی بھی جنس ہو۔ آپ جان بوجھ کر حمل ضائع نہیں کروا سکتے، مس کیریج جان بوجھ کر نہیں کروا سکتے۔ اور الٹرا ساؤنڈ سے پھر کر کے پھر لوگ غمزدہ ہو جاتے ہیں، بیٹی کا سن کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب بیٹے کا سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ اس کو چیلنج کرنے والا یہ معاملہ ہے۔ ہم لوگ جب یہ الفاظ استعمال کریں نا کہ آپ اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ نہیں ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنے والے۔ لیکن پھر ایسے کام کر کے سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا اختیار انسان کو دیا ہے کہ انسان دعا کرے اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ کسی کو اگر اولاد نرینہ چاہیے، کسی کو بچیاں چاہیے، بیٹیاں چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ عطا نہ کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، انسان کو اس چیز پر صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں مچانا چاہیے۔ اور بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، پھر جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو گھر میں مہمان بھیجتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے بے پناہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت اس گھر میں بھیجتا ہے، سبحان اللہ۔ اور بیٹیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باپ کی خاص طور پر مدد فرماتا ہے۔ اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی کم از کم 2 بیٹیاں ہوں گی، 2 بیٹیاں، اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی اور انہیں اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور انہیں اچھی تربیت کی، تعلیم و تربیت کی ان کی، تو وہ انہیں جنت میں اس انسان کو ڈالا جائے گا، اور وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی جوڑی ہوتی ہے، جنت میں وہ میرے ساتھ اتنے قریب ہوگا، سبحان اللہ۔ تو جنت سے کیوں اپنے آپ کو پھر محروم کرتے ہیں لوگ ایسا سوچ کر۔ تو پھر ایک شخص وہاں پر کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو فرمایا کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا، سبحان اللہ۔ تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں ان کے بغیر گھر بے رونق ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی بیٹیوں کی تربیت کر کے ان کی شادیاں کر دیتے ہیں اچھی جگہوں پر، ان کو آباد کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ان کے لیے رزق میں برکتیں لاتا رہتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی ہو، جس گھر میں بچیاں ہوں، جس انسان کی زیادہ، آپ دیکھیں گے کہ اس انسان کا رزق بھی زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے روزی بھی عطا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روزی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے عطا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کون کمزور؟ فرمایا کہ تمہارے بزرگ والدین
جو کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے، ان بزرگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں روزی عطا کرے گا۔ دوسرا، تمہاری بیویاں جو کام کاج کے لیے باہر نہیں جا سکتی، اپنے گھروں میں رہتی ہیں، تو تمہاری بیویوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت ڈالے گا۔ تیسرا، تمہاری بیٹیاں، تمہارے ذمہ اگر بیٹیاں ہیں تو وہ ان بیٹیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا، تمہارے رزق میں برکت ڈالے گا۔ اور فرمایا کہ اگر کسی انسان کے ذمہ اس کی بہن ہے، یعنی بہن کی پرورش کرنا، جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اور بھائی کے ذمہ ہے وہ بہن، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات اور بشارتوں کے وعدہ کیا ہوا اس انسان کے لیے، جس انسان نے اپنے ان رشتوں کی پرورش کی اور انہیں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ اس نے اپنا وقت گزارا۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے امید ہے کہ آج کی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اور خواتین کو بالخصوص بلیم کرنا، ایک بہن نے مجھے ٹیکسٹ کیا انسٹاگرام پہ، اور انہوں نے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں، کوئی نفل بتا دیں کہ میرا بیٹا ہو جائے۔ تو مجھے ان کی باتیں سن کر ابھی بھی رونا آ رہا ہے، اس ٹائم بھی مجھے بڑا رونا آیا۔ میں نے کہا دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہوں گے کہ ہماری کروڑوں کی جائیداد، اربوں کی جائیداد لے لو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اولاد لے کے دے دو، ایک بیٹی ہی چاہے صحیح، ایک بیٹی ہی اللہ ہمیں دے دے۔ کتنے ہی لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی۔ تو وہ رو کر کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا، میں بڑی خوش ہوں اپنی بچیوں کے ساتھ، لیکن یہ معاشرہ ہے، یہ سسرال والے مجھے تنگ کرتے ہیں، اور میرا شوہر کی طرف سے بھی یہ ہے کہ ہمیں بیٹا ہونا چاہیے۔ تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور میرے لیے خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عطا کرے۔ تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ آپ تہجد میں دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر اللہ تعالیٰ بہت راضی ہے، بہت خوش ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت سے نوازا ہے۔ نعمتیں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، ہر چیز نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں سلامت دی ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا، نعمت ہے۔ لیکن جو رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بڑی خاص ہوتی ہے، اور ہر گھر میں رحمت اللہ تعالیٰ کی نہیں آتی۔ ایک رحمت اللہ تعالیٰ کی اگر ایک کرن رحمت کی آ جائے تو سمجھ لے کہ وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت میں بھی۔ تو جیسے انسان کے گھر میں رحمتوں کی برسات ہوتی ہو تو وہ گھر کتنا برکت والا ہوتا ہوگا۔ تو میں نے انہیں بڑا حوصلہ دیا۔ تو یہ 1-2 سٹوریاں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور کتنی نہ جانے کہانیاں ہوں گی، کتنی زیادہ کہانیاں ہوں گی۔ عورتیں جو ہے وہ بیٹا پیدا کرنے کے لیے ہر سال ان کو بچہ پیدا کرنا پڑ رہا ہے، اور 5-5 6-6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں، بس یہی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہو جائے بیٹا۔ یہ اللہ کی دین ہے، عورتوں کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے اس چیز میں، یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، چاہے انسان کچھ بھی کر لے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے جو چاہیے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا ہے۔ انسان مایوس ہو جاتا ہے، مایوس کبھی بھی نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا قبول کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔